السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، پرسکون ہوں گے اور اپنی زندگی سے پورا لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ آج ہم نے سوچا کہ ہم باہر چلیں، شام کو ہم سب فارغ تھے اور موسم آج کل بہت اچھا ہے ریاض کا، اور یہ دیکھیے سورج کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو یہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ ہم نے سوچا کہ ہمارے گھر کے قریب ہی ایک بہت بڑا پارک ہے، سلام پارک، تو ہم وہاں چلتے ہیں۔ ریاض میں بہت ساری جگہیں ہیں باہر گھومنے کی، بہت خوبصورت پارکس ہیں، بہت ساری بیٹھنے کی جگہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ بالکل گھر کے قریب تھا تو ہم نے سوچا کہ یہیں چلتے ہیں تاکہ ہم جلدی واپس بھی آ سکیں۔ آج کل دیکھیے جو پینڈیمک ہے، وبا کے اثر کی وجہ سے سڑکیں ابھی بہت پرہجوم نہیں ہیں، کافی کم ٹریفک ہے یہاں پر۔ تو بس اب ہم تھوڑی دیر میں ہی وہاں پر پہنچ جائیں گے، اور یہاں سعودی عرب میں بہت اچھا انہوں نے ایفیکٹولی اس کو کنٹرول کیا ہے۔ تو ابھی بہت خوف تھا کہ جو اس کی دوسری لہر آئے گی تو اس میں جو وبا کے کیسز ہیں وہ بہت زیادہ نہ ہو جائیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر بہت کنٹرول ہے، اور کیسز میرا خیال ہے 200 کے لگ بھگ ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ ہم پہنچ تو گئے ہیں جہاں ہم نے آنا تھا، یہ سلام پارک ہے، لیکن اب ہم اس تلاش میں ہیں کہ ہم کہاں سے اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جتنے گیٹس ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب بند ہیں۔ تو ہم تو آج آئے تھے، ہمارا خیال تھا کہ آج ویکنڈ بھی نہیں ہے تو رش بھی اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ رش تو خیر ویسے بھی آج کل لوگ خود بھی بہت خیال کر رہے ہیں، خاص طور پر جو فزیکل ڈسٹینسنگ ہے اس کا، اور ماسک تو خیر یہاں پر اتنا لازمی ہے کہ آپ ماسک کے بغیر باہر نہیں آ سکتے، اور اس میں آپ اگر آتے ہیں تو آپ کو 1000 ریال جرمانہ دینا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے بھی لوگ بہت اس بارے میں احتیاط کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ ہم جب ایک گیٹ پر پہنچے اور وہاں جو باہر صاحب تھے، گارڈ تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ آج پارک جو ہے وہ تو سیانہ کی وجہ سے بند ہے، یعنی آج اس کی ریپیئر ہو رہی ہے اور کچھ صفائی ستھرائی کی وجہ سے۔ تو ہم کافی مایوس ہوئے، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کا یہاں پر ہے سلسلہ، اس لیے کہ ہم پہلے ایک دو بار ہی آئے ہیں تو ہمیں کچھ زیادہ جاننے کا موقع نہیں ملا، اور ہم نے یہ غلطی بھی کی کہ ہم نے انٹرنیٹ سے بھی چیک نہیں کیا۔ تو بہرحال ہم ایک دفعہ تو اتنے مایوس ہوئے، ہم نے سوچا گھر واپس چلتے ہیں۔ پھر ہم نے سوچا کہ اب نکلے ہوئے ہیں اور اس طرح سے جائیں گے تو پھر ہم گھر بیٹھ کے ایسے ہی خواہ پریشان ہوں گے کہ آج کی ہماری شام اس طرح سے کچھ ضائع چلی گئی۔ تو ہم نے پھر سوچا کہ ہم کسی اور جگہ چلتے ہیں، جیسے وادی حنیفہ ہمارے گھر کے قریب ہی شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں ہم گئے تو پھر ہمیں لگا کہ نہیں، ہم یہاں نہیں بلکہ ہم مین وادی حنیفہ میں ہی چلتے ہیں، جو ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ہے۔ وادی حنیفہ کافی لمبی ہے اور کافی ایریا کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں بہت ساری جگہیں ہیں جو بیٹھنے والی ہیں اور بہت خوبصورت جگہیں ہیں۔ تو ہم نے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ یہاں پر ایک پانی کی چھوٹی سی جھیل بھی ہے، اور ہمیں لگا کہ ہم یہاں بیٹھیں گے تو ہمیں زیادہ مزہ آئے گا۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری جگہیں ہیں، کچھ اونچائی کے اوپر ہیں، کچھ نشیب میں ہیں، کچھ تھوڑی الگ ہیں۔ اور یہاں دیکھیے ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں سیر کرنے کے لیے۔ کافی گاڑیاں کھڑی ہیں سڑک پر، اور بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں پیچھے سے جو بہت خوبصورت اور بڑی دلکش لگ رہی ہیں۔ تو ہم اب یہاں پر بیٹھیں گے، اور انہوں نے یہاں پر بیٹھنے کی کافی جگہیں بنائی ہوئی ہیں، کچھ تھوڑے تھوڑے وقفے کے اوپر، تاکہ کسی کی پرائیویسی بھی اس سے متاثر نہ ہو، اور لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر علیحدہ سے پوری طرح سے لطف اندوز بھی ہو سکیں۔ یہ دیکھیے یہ جگہ بنی ہوئی ہے، ہم نے بھی ان میں سے ایک جگہ منتخب کی ہے۔ ہم اپنی چیزیں وہاں پر رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، اور امید ہے آپ اس سارے منظر سے اور اس سارے ویو سے آپ بھی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ یہ دور راستے سڑک جا رہی ہے جس کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی ہوئی بڑی اچھی لگ رہی ہیں، اور یہ جو پانی ہے اس جھیل کا، اس میں اس کے ساتھ جو مٹی کی پہاڑی ہے اس کا عکس بھی نظر آ رہا ہے، اور ڈوبتے ہوئے سورج کی کرنیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ تو
تو یہ بڑا خوبصورت ایک پانی کو ایک رنگ اس کا نظر آ رہا ہے. یہاں پر کچھ خودرو پودے بھی اگے ہوئے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی نیچے چلیں اور پانی کے قریب جا کر دیکھیں کہ کیسا لگتا ہے. کچھ اور لوگ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا لگتا ہے کہ وہ کافی محظوظ ہو رہے ہیں. ہم بھی اب راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہم کہاں سے نیچے اتر سکتے ہیں. ویسے تو انہوں نے کچھ راستے بنائے ہوئے ہیں تاکہ بغیر چوٹ آئے اور بغیر گرے لڑکھڑائے آپ نیچے تک پہنچ جائیں، لیکن ہمیں وہ راستہ بعد میں نظر آیا تو ہم نے اپنا راستہ خود ہی تلاش کیا. بہت زیادہ سٹیپ جو ہے وہ اترائی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ناہموار ہے، راستے میں کافی پتھر وغیرہ ہیں اور کافی جھاڑیاں ہیں جن کے ساتھ کانٹے بھی ہیں، تو ذرا ہمیں یہ خطرہ تھا کہ ہم کہیں کسی جگہ پہ لڑک ہی نہ جائیں. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اتنا مشکل بھی نہیں تھا. آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہم لوگ کچھ نہ کچھ امید ہے نیچے پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ دیکھیے یہ بڑی خوبصورت جھاڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ کانٹے بھی ہیں، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سفید پھول بھی ہیں اور بڑی اچھی لگ رہی ہے یہ بھی. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے پودے یہاں پہ اگے ہوئے ہیں، جیسے یہ ہے گھاس بھی ہے کئی جگہوں پہ. یہ دیکھیے اس کے ساتھ بھی بہت خوبصورت پھول گلابی رنگ کے بہت پیارے لگ رہے ہیں. یہ کافی سارے پھول ہیں یہاں پر، یہ بھی خوبصورت لگ رہے ہیں، تو ہم نے سوچا یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے جائیں. جی یہاں آج کل لوگ اپنے وقت کا کافی اچھا اور مثبت استعمال کر رہے ہیں کہ جو وقت فارغ بچا ہے اس کو بجائے یہ کہ ہم اس کے بارے میں پریشان ہوں وبا کے بارے میں سوچ کر، تو کیوں نہ ہم اس وقت کا کچھ ایسا استعمال کریں، باہر نکلیں، قدرت کے نظارے کریں، چیزوں کو دیکھیں. اور یہ چیزیں خوشی بھی دیتی ہیں، صحت کے لیے بھی اچھی ہیں اور آپ اور ذہن کو بھی پرسکون کرتی ہیں. باہر بیٹھ کر ہم کئی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ہمیں دعوت بھی دی گئی ہے کہ غور و فکر کرو اپنے ارد گرد کی چیزوں میں. تو اس سے بہت انسان سوچتا ہے اور پھر ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ یہ اس کے لیے کتنی اچھی ہیں. جی بس ہم میرا خیال ہے پہنچ گئے ہیں، نیچے پہنچنے میں آخر ہم کامیاب ہو گئے ہیں. بہت پرسکون اور بہت ٹھہرا ہوا پانی ہے. کئی رنگ آ رہے ہیں اس میں، جو ایک تو اس کا اپنا رنگ ہے اور دوسرا جہاں پر اس کے اندر عکس پڑ رہا ہے اس کے ساتھ جو ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے وہاں پر پانی کا رنگ بالکل مختلف ہے. اس میں میرے خیال ہے مچھلیاں نہیں ہیں، لیکن بالکل ٹھہرا ہوا پانی ہے اور بہت پرسکون. یہ دیکھیے بہت دلکش نظارہ ہے. دور پل کے اوپر سے گاڑیاں گزر رہی ہیں اور یہ جاتے ہوئے سورج کی آخری کرنیں ہیں، اور یہ کھجور کے درخت جو بڑی ترتیب کے ساتھ لگائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ بہت سارے نیچے خودرو چھوٹے چھوٹے درخت اور جھاڑیاں اور پھولوں والی جھاڑیاں بھی ہیں، اور یہ جھیل کا پانی بہت اچھا منظر ہے. ہم کچھ دیر بیٹھے ہیں، اب چلتے ہیں ہم اوپر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم اوپر جا کے کیا کرتے ہیں، اور جو ہم نے اپنی جگہ منتخب کی ہے چنی ہے وہاں بیٹھتے ہیں، کچھ آپس میں گفتگو کریں گے، باتیں کریں گے. واپسی کا راستہ اتنا مشکل نہیں لگ رہا، ایک تو ہمارا وہ ڈر اور خوف بھی اتر گیا ہے جو نیچے آتے ہوئے تھا، اور اب ہم راستے سے واقف بھی ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے ہم اچھے طریقے سے واپس جا سکتے ہیں.
یہ وقت جو ہے، یہ جو ہمیں اب مل رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بونس ہے. اور ہمیں یہ کہا بھی گیا ہے نا کہ کچھ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو. آج کل چونکہ اسکولز بھی آن لائن ہیں، بہت سارے بزنسز بھی آن لائن ہیں، کچھ دفاتر بھی آن لائن ہیں، تو لوگوں کے پاس کافی وقت بچ جاتا ہے جو ان کو سڑکوں پہ گزارنا پڑتا تھا، اس لیے کہ ریاض بہت بڑا سٹی ہے، بہت بڑا شہر ہے، ایک گلوبل شہر ہے. تو اس میں یہ تھا کہ جو آنے جانے کے بہت وقت اس پہ صرف ہو جاتا تھا. جیسے ہم اپنی بیٹی کو چھوڑنے جاتے تھے تو اسکول جانے میں 1 گھنٹہ تو بالکل لگتا ہے آرام سے، اور اگر کبھی 10-15 منٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات واپسی پر 2 گھنٹے جو ہیں وہ سڑک پر لگ جاتے تھے. تو یہ جو 3 گھنٹے روزانہ کے ہیں جس میں آپ کا وقت بھی لگ رہا ہے اور ساتھ آپ تھکے ہوئے بھی آتے ہیں جب 3 گھنٹے سڑک پہ گزرتے ہیں اور ٹریفک کے ہجوم میں، تو ان 3 گھنٹوں میں بہت سارے مثبت کام کیے جا سکتے ہیں، بہت کچھ سوچا جا سکتا ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. وہ ادھورے کام جو ہم سوچتے ہیں ہمیں وقت ملے گا تو ہم کریں گے، تو وہ بھی اس وقت میں کیے جا سکتے ہیں. کوئی ایسی کتابیں جو ہم پڑھنا چاہیں اور ہم نہیں پڑھ پائے، وہ کتابیں ہم پڑھ سکتے ہیں. بہت سارے ایسے رشتہ دار جن سے ہماری بات نہیں ہوتی تھی یا جن سے ہماری ملاقات نہیں ہوتی تھی، تو ہم ان سے مل سکتے ہیں، ان کو ہم فون کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم کوئی ورزش جو ہم نے بڑے عرصے سے ملتوی کی ہوئی تھی وہ کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی سنا کہ جنہوں نے اس وقت سے فائدہ اٹھا کر تو انہوں نے حفظ کر لیا، قرآن حفظ کر لیا. ایسے بہت سارے کورسز آن لائن ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. احادیث ہم یاد کر سکتے ہیں، اس لیے کہ 40 حدیثیں یاد کرنے کے بہت فائدے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے اور کام بھی ہیں. اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے، اگرچہ ہم ریاض میں ہیں لیکن دل تو دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے، اور جب وہاں کرونا کے کیسز کو بڑھتے ہوئے سنتے اور پڑھتے ہیں تو پھر بھی دل بڑا ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے ملک سے بھی یہ جلدی ختم ہو جائے. تو اس کے لیے بھی میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اسی طرح سے احتیاط کیجئے جیسے یہاں سعودی عرب میں سب لوگ کر رہے ہیں. ماسک ضرور استعمال کیجئے، بلا ضرورت گھر سے بالکل نہ نکلیں، اور بچوں کو بھی نہ لے کے جائیں. اور اب چونکہ اسکول بھی بند ہو گئے ہیں تو گھر میں بچوں کو کوئی بھی مثبت مصروفیت دیں، ان کو کوئی کتاب دے دیں تاکہ وہ پڑھتے رہیں. ان کو آن لائن پڑھائی کے لیے بچوں کو تیار رکھیں. اگر آن لائن نہیں، آپ کے پاس اتنی سہولت، آپ کے پاس اتنی ڈیوائسز نہیں ہیں، تو کوئی ایسا سلسلہ بنا لیں کہ جہاں ماں یا باپ میں سے کوئی، یا ساتھ ہمسایوں میں سے یا بہن بھائیوں میں سے کوئی بچوں کو کچھ وقت دے تاکہ وہ اپنے اسکول کا کچھ نہ کچھ کام کرتے رہیں. یہ سال تو اس لیے ہے کہ ہم اس مشکل سے نکل آئیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو جب یہ مشکل ختم ہو جائے گی اور زندگی چلتی رہے گی تو ہم بہت سارے اور کام بھی کر لیں گے. جی، اب یہ دیکھیے یہاں پہ مغرب ہو گئی ہے اور سورج غروب ہو گیا ہے. روشنیاں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، خاص طور پر جب ان کا جو عکس ہے وہ پانی کے اندر نظر آ رہا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ بھی ایک مختلف اب منظر ہے وادی حنیفہ کا. یہ دیکھیے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، یہاں سے سورج کی آخری کرنیں چلی گئی ہیں، اور یہ جہاں پر جو پھل ہے اس کے اوپر انہوں نے تھیلیاں چڑھائی ہوئی ہیں، شاید اس لیے کہ یہ کھجوریں نیچے گر کر ضائع نہ ہو جائیں. اس طرح سے پل کے اوپر بھی روشنیاں بہت پیاری لگ رہی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے دور سے جگنو ٹمٹما رہے ہوں. یہاں پر ہم اپنے ساتھ کچھ سنیکس تو لے کر آئے تھے لیکن ہم چائے نہیں لائے، اس لیے کہ ہمارا خیال تھا کہ سلام پاک سے ہمیں چائے مل جائے گی اور ہم وہیں سے لے لیں گے. لیکن اب یہاں پر تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہیں کافی کی مختلف دکانیں یا کیفے ہیں یہاں پر،
اور چائے ذرا تھوڑا ڈھونڈنا مشکل تھا، بہرحال ہمیں مل گئی۔ کافی ویسے بھی یہاں پر بہت استعمال کی جاتی ہے اور بہت پی جاتی ہے۔ ایکچولی تو یہ قہوہ ہے، اصل لفظ تو قہوہ ہے، اور جب یہ انگریزی میں شامل ہوا تو وہاں پر جب یہ مستعمل ہوا تو یہ کافی بن گیا، اس لیے کہ قہوہ ویسے بھی عربوں کی ایجاد ہے، یہ یمن میں پہلی دفعہ ایجاد ہوا تھا، اس لیے سعودی عرب میں بھی اور باقی عرب ممالک میں بھی قہوہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور زیادہ تر بغیر دودھ اور بغیر چینی کے۔ اس میں جو سب سے کڑوا قہوہ ہے یا سب سے کڑوی کافی ہے وہ ٹرکش کافی ہے یا ترکی قہوہ ہے، وہ سب سے کڑوا ہے، اور اسی لیے بہرحال لیکن وہ بھی شوق سے پیا جاتا ہے یہاں پر۔ اور جب بعض قہوہ جب دیتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر کھجور دی جاتی ہے، اور ہم ایک قہوے کا گھونٹ لیتے ہیں اور ساتھ کھجور کھاتے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھی یہاں کی ڈیلیکیسی ہے، اور یہ بڑی اچھی تواضع سمجھی جاتی ہے یہاں پر۔ چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے اور روشنیاں کچھ اس میں نیلی اور بہت اچھی لگ رہی ہیں، بہت بہت لطف آ رہا ہے اور بہت سکون بھی محسوس ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک دوسرا کچھ فاصلے پر ایک اور خاندان بھی ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آ رہے، لیکن ان کی موجودگی کا احساس ہمیں ہو رہا ہے، اور وہ کیسے ہو رہا ہے کہ وہ جو باربیکیو بنا رہے ہیں اس کی خوشبو اور اس کی مہک جو ہے وہ ہم تک آ رہی ہے۔ یہ کھلی جگہ ہے اور جب ہوا چلتی ہے تو باربیکیو کی وہ دل فریب اور مہک جو ہے، دل فریب ہی کہنا چاہیے جب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہو، تو جو ہے وہ ہم تک بھی پہنچ رہی ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے وہ بھی۔ ریاض جو ہے یہ ہموار جگہ پر نہیں ہے، اونچا نیچا شہر ہے، کچھ جگہوں پہ کافی اونچائی ہے اور کچھ جگہوں پہ بالکل نشیب ہے، جیسے یہ وادی حنیفہ ہے تو یہ ساری نشیب میں وادی جیسا کہ ہے اس کو کہا گیا ہے، اور اس کے چاروں طرف اونچے پہاڑ ہیں جو، اور وادی میں بھی کچھ جگہ ایسی ہیں جن کو اوپر رکھا گیا ہے، اور ان جگہوں پر بھی بڑا اچھا مزہ آتا ہے جب وہاں پہ بیٹھتے ہیں، وہاں سے پوری وادی کا نظارہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اب ہمارا بھی واپسی کا وقت ہو گیا ہے، اب ہم سامان رکھ رہے ہیں، اور اس لیے کہ عشاء تقریباً ہونے والی ہے، ابھی اذان تو نہیں ہوئی عشاء کی، تو اب ہم نے سوچا کہ اب ہم واپس چلتے ہیں۔ تو یہ تھا آج ہمارا وادی حنیفہ کا ایک چھوٹا سا ٹرپ، امید ہے آپ اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ تو اگر آپ ریاض میں ہیں تو آپ ضرور آئیے یہاں پر، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، خوش رہیے، آباد رہیے، اور اسی طرح سے اپنی زندگی سے لطف اٹھاتے رہیے اور اپنے حال کو پوری طرح سے انجوائے کیجیے۔